صبح کی ایکسرسائز جو ہے نا، یہ اس میں جن لوگوں کو نا کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے، یا جن کو بلڈ پریشر ہے، اور جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے نا، انہیں چاہیے کہ صبح ورزش کریں. صبح ورزش کریں. دوائیوں پہ نہ کریں. وہ دوائیاں جو ہے نا، اس میں شفا نہیں ہے دوائیوں میں. اس لیے جو ہے نا ورزش جو ہے وہ بہت لازمی چیز ہے. اور پسینہ نکالنا، آپ کے جسم سے نا جتنے بھی وہ ٹاکسن ہوتے ہیں نا، جتنا مطلب یہ جمع ہوا زنگ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اس سے نا بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں نا، یہ انسان کے اندر جو ٹاکسن پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو دل کی نالیں بند ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے کیا کہتے ہیں، آنکھوں پہ وہ چینی کھانے سے نا شوگر ہو جاتا ہے، تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اور بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا صبح کی ورزش جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. خاص کر چلنا، پیدل چلنا، تیز چلنا، ہاتھ میں وزن اٹھا کے چلنا. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں وزن اٹھانے سے نا یہ سارے جسم کی ورزش ہوتی ہے. سارا جسم جو ہے نا اس کی ورزش ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو فوجی ہوتے ہیں، فوجی اگر ان کو نا ان سے ورزش نہ کروائی جائے نا، ان کو ایکسرسائز نہ کروائی جائیں، تو ان کو کھانے شانے جن کو اچھے ملتے ہیں تو وہ پھٹنے پہ آ جائیں، وہ تو پھٹ جائیں. تو ان کو ورزش کرواتے ہیں وہ، اس لیے نا ان کو فٹ رکھتے ہیں، تاکہ لڑائی ہو تو یہ نہ ہو کہ یہ یہاں پہ ہی بیٹھے رہیں، ان کو اٹھنے کو دل نہ کرے. تو ان کو فٹ رکھتے ہیں. تو جو جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے نا، دل کا، وہ ضرور یہ کریں کہ یہ ورزش جو ہے نا، ورزش جس کو دل کا مسئلہ نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ دوائی کھاتے رہیں گے نا، تو دوائی آپ کی ایک بیماری کو تو وہ تھوڑا سا کنٹرول کرے گی، لیکن آپ کو 3-4 ایسی بیماریاں لگا دے گی کہ جس سے نا آپ کا ازالہ نہیں ہوگا. ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہوگا کہ آپ فروٹ بھی کھائیں گے نا تو آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی. آپ کا وہ مسئلہ جو ہے نا، جو آپ نے ٹھیک کرنا تھا، وہ زیادہ بڑھتا جائے گا. اس لیے دوائیاں جو ہے نا، میں بذات خود میں نے تجربہ کیا. میں 2017 میں نا مجھے نا ہو گیا تھا، ایک سٹروک ہو گیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، فالج ہو گیا تھا. تو مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو پہلی دفعہ جی پینک ہو گیا، اسپتال گئے، اور جی اس کو تو وہ ہو گیا، فالج ہو گیا. انہوں نے جی ٹیکا شیکا لگایا، مجھے وہ ایمبولینس میں ڈالا، دوسرے اسپتال میں بھیج دیا. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جی مجھے وہاں پہ نا وہ دوائیاں، اور وہ کیا دیتے تھے، وہ گولیاں صبح، گولیاں شام. وہ ان سے کھانے سے کیا ہوتا تھا، میری گردن ہی اکڑ جاتی تھی. وہ کیا فالج تو کوئی ٹھیک نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. بلڈ پریشر بھی وہ جو تھا اس سے ہوا یا کس سے ہوا، وہ تو اسی طرح رہا. جب میں اسپتال سے آیا تو میں جیسے وہ پاگل ہوتے ہیں نا، پاگل، وہ اب نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرح مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں وہاں پہ ایک بنگلہ دیشی بھائی تھا، اس کو میں نے کہا یار آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، کہتا ہے میں فلانی جگہ جا رہا ہوں. میں نے کہا یار میں ٹیکسی میں بٹھاؤ، میرے ساتھ چلو، کرایہ میں دوں گا، اور تم جو ہے نا وہاں پہ مجھے فلانی جگہ میں نے جانا ہے، تو میرا تھوڑا سا نا مجھے چکر آ رہے ہیں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ چلا گیا بیچارہ. دکان پہ گئے، میری دکان پہ آیا، وہاں اس کو پانی شانی پلایا. تو کہتا ہے کہ آپ کو، میں نے کہا یار میں تو وہاں ٹھیک ہونے کے لیے گیا تھا، اچھا خاصا گیا تھا، چل پھر کے گیا تھا، تھوڑا پاؤں میں میرا وہ آ گیا تھا، اور تھوڑی سی اکڑ ہو گئی سی اس طرف. تو انہوں نے کہا فالج ہوا ہے، تو سٹروک ہوا ہے. تو انہوں نے تو مجھے، تو پھر بھی میں وہ ان کی دوائیاں میں کھاتا رہا.
جب بھی جاؤں تو وہ کہیں یار آپ کا تو بلڈ پریشر اوپر جا رہا ہے نیچے نہیں آ رہا، وہ یہ فلانی بھی دوائی ساتھ میں کھاؤ۔ تو میں 3 ساڑھے 3 سال نا میں کھاتا رہا، میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا یہ نہ میں 3 کا نہ رہا 13 کا رہا، میں پانی بھی پیوں تو میرا بلڈ پریشر آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ فلانا وہ گریپ فروٹ نہیں کھانا، وہ کیا کہتے ہیں وہ اناناس نہیں کھانا ہے، فلانا وہ نہیں مالٹا نہیں کھانا، وہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ بہت ساری چیزیں، تو میں تو کچھ بھی نہ کھا سکوں۔ حالات ایسے ہو گئے، انہوں نے کہا جی مرچی والا کھانا نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، میں نے تو سب چھوڑ دیا۔ پتہ کیا چلا، حالت بگڑتی گئی۔ تو حالت بگڑتی گئی تو میں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہوگا، اس کے لیے جو ہے نا، تو میں نے پھر وہ گوگل سرچ کی۔ گوگل سرچ میں پتہ چلا کہ بھائی یہ جو ہوتا ہے نا سٹروک ہوتا ہے، اس کی تو کوئی دوائی ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو فالج ہوتا ہے اس کی کوئی دوائی نہیں ہوتی، اس کی دوائی ہوتی ہے ورزش کرو۔ تو پہلے 6 مہینے آپ کو جب ہو جائے تو 6 مہینے آپ ورزش کرو تو وہ آپ کو 6 مہینے میں نا آپ ریکور کر سکتے ہو۔ تو 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اچھا جی، میں نے کیا کیا، میں 6 مہینے وہ کرتا رہا، وہ تو 3 سال گزر گئے، لیکن اس کے کیا کہ میں نے وہ دوائی چھوڑ دی ان کی۔ تو جیسے ہمیں نا ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے پیر فقیروں کو بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کو میں نے نہ مانا تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے۔ انگریز تو کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کو کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جتنی بہادر قوم، جتنی یہ ریسرچیں ہیں یا جتنے یہ کام کیے ہوئے ہیں یہ انگریزوں نے کیے ہیں۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بچہ بیمار ہے جی کہ پیر کے مزار پہ لے جاؤ، وہ بچہ تو بیمار ہی رہے گا، مزار پہ جاؤ، ککڑ وہاں بھی ککڑ دو، وہاں بھی مرغے دو، وہاں بھی صدقے دو، لیکن بچہ بیمار ہی رہے گا اور خرچے کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارا امیون سسٹم ایسے بنایا ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کسی کو شفا جو ہے نا وہ جو ڈاکٹروں کے ہاتھ چڑھ گیا اس کو شفا نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے پیسے کھائے ہوتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہوتی ہیں نا جن کا جو دوائیاں بناتے ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس جب کوئی آتا ہے نا مریض تو اس کو تم میری یہ فلانی دوائی تم ریکمینڈ کرو، تو میں تمہیں نا سال میں ایک مرسڈیز اور یہ اور وہ بھی لے دیا کروں گا۔ اور وہ جو ان کا بڑا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا ڈاکٹر جو ہوتا ہے MS ہو، DMS ہو، اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے، تو وہ سب کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو فلانا بیماری کا جو مریض آئے گا نا اس کو یہ دینا دوائی، فلانی کو یہ دینا، فلانی کو دے، ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دوائی کو وہ عام کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں صرف یہ پوری دنیا میں یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے نا، اتنا جو سگریٹ بنانے والے ہیں اور یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں والے ہیں ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، اور یہ افورڈ کر سکتے ہیں کسی کو کیا دینا۔ ان کے اوپر نا جب امریکہ میں کیس ہوتے ہیں نا تو ان کو بلین پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ خربوں، 1 خرب بھی نہیں، کئی خربوں کے حساب سے ان کو نا جرمانے ہوتے ہیں، اور یہ خوشی سے دے کے نا فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی کمائی کی ہوتی ہے نا، تو ان کو ڈاکٹروں کو خریدنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ تو بھائی لوگوں یہ جو اچھا اس سے کیا ہوا جی، مجھے نا وہ 3 ساڑھے 3 سال میں ان کی وہ کھاتا رہا، وہ دوائیاں میں کھاتا رہا، تو وہ میں گردے کو ہاتھ لگاؤں تو مجھے درد ہو، اس پہ میں سو نہیں سکوں۔ اس کے بعد جو ہے نا میں پاگل ہو گیا، میں نے کہا میں کروں تو کیا کروں۔
تو ڈاکٹر نے کہا جی تمہارے گردے بھی جو ہے نا وہ 50% رہ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور تمہارا جو یہ بلڈ پریشر ہے یہ 278 پہ جاتا ہے، کبھی 280 پہ بھی جاتا ہے، بہت خطرناک ہے. my God, there's a frog on it. So leave it, don't touch him, leave it. اچھا جی 278 پہ 280 پہ بلڈ پریشر جاتا ہے، میرے پاس رسیدیں پڑی ہوئی. تو کیا کرے آدمی؟ میں نے کیا کیا، ایک تو وہ جو بلڈ پریشر والی مشین تھی اس کو ایک سائڈ پہ کیا، چیک کرنا بند کر دیا، گولیاں ان کی بند کر دیں. تو میں جب وہ کوئی تھوڑی سی وہ سبزی کھا لوں یا کوئی مرچی والی چیز کھا لوں، میری دل کی دھڑکنیں ایسے ہو جاتی تھی جیسے میں نا پھٹنے لگا ہوں، 140 145 تک پہنچ جاتی تھی. تو میں نے دوائیاں چھوڑ دیں. جب دوائیاں چھوڑ دی میں نے، کیا ہوا، میں تھوڑا نارملائز ہونا شروع ہو گیا. مجھے پسینے آنے بند ہو گئے تھے. یہ پسینے جو آ رہے ہیں نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، یہ بند ہو گئے تھے، یہ ختم، پسینے آنے بند ہو گئے تھے کیونکہ گردے ختم ہو گئے. تو میں نے کیا کیا کہ میں اپنی جو دیسی طریقے سے نہ رہنا شروع کر دیا، میں نے وہ سب چھوڑ دیا، سب بکواس. تو اس سے جا کے نا کیا ہوا کہ مجھے اس کا تھوڑا تھوڑا آہستے کرتے میں ٹھیک ہو گیا. اب مجھے گردوں کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. پتہ نہیں وہ ڈاکٹر کہیں کہ کیا ہے، بہرحال وہ مجھے تو نہیں کوئی یقین آتا. دل کا بھی کبھی مجھے کوئی، میں مرچیں کھاتا ہوں ابھی، میں ایک دم مرچیں کریاں شریاں سے تیل بوئل پراٹھے جو مرضی دل کرتا ہے کھاتا ہوں، کوئی دل کا بھی مسئلہ نہیں رہا. بلڈ پریشر کا جب آتا ہے آدمی کو ہوتا ہے تو اس کو چکر وکر آتے ہیں، کوئی چکر نہیں آتے. اب 280 جس بندے کا بلڈ پریشر ہو اس کو تو آپ کو پتہ ہے جو ہے نا اس کی کیا حالت ہوتی ہے. تو وہ ختم ہو گیا سلسلہ. تو یہ سب اللہ کی دین ہے. اس لیے نا آپ لوگ یہ دوائیوں کے پیچھے نہ لگو، آستے اس کو کم کر دو، ٹھیک ہے. آپ کی سب سے بڑی دوائی جو ہے، جن لوگوں کو دل کی تکلیف ہے اور وہ نیلے پیلے پڑ گئے ہیں، وہ جو ہے نا وہ تھوڑا ہمت کریں، تھوڑا اٹھیں، تھوڑا پہلے وہ بغیر وزن اٹھائے پیدل چلیں، جتنا مرضی آپ پیدل چلیں گے اس سے شوگر بھی ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ بالکل نا جو آدھا گھنٹہ چلتا ہے وہ آہستے نارمل ہو جاتا ہے. پھر گھنٹہ چلتا ہے تو ہمت کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے. یہ جو آپ پیسے ڈاکٹروں پہ لگاتے ہیں ادھر ادھر نا، اس سے یہ صبح بہتر ہے آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اللہ کو یاد کریں اور یہ کام شروع کر دیں. تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ ریکور کر جائیں گے. میں نے ابھی سے نہیں، میں شروع سے ہی نا میں اپنی ہندی اردو فلمیں نہیں دیکھتا. میں جو انگریز ڈاکومنٹریاں بناتے ہیں نا، جو نیشنل جغرافیہ میں یا وہ سائنس پہ اس طرح کے، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں. لیکن میری جیسے آدمی کی عقل جو ہے نا وہ گھاس چرنے چلی گئی تھی. میں ڈاکٹروں کے ہاتھ چڑھ گیا، کیونکہ یہاں تو اسپتال میں 6-7 مہینے میں آگے پیچھے رہا، لیکن یہاں بل تو نہیں ہوتے نا، یہ مفت کا علاج کرتے ہیں، مفت کا بھی کرتے ہیں. لیکن اب آپ کی عمر ابھی 60-65 سال ہے، آپ کا ڈاکٹر جو ہے 21-22 سال کا ہے، وہ آپ کو نا مشورے دے رہا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر آئی ہے لڑکی میرے پاس، تو اس کی 22 سال عمر، کہتی ہے آپ کو نا ہم دل چیک کریں گے، وہ مشین میں ڈالیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو نا ہم وہ ٹیکا لگائیں گے نمک کا، تو اس سے آپ کو کچھ پرابلم تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اس سے میں کیا مر تو نہیں جاؤں؟ کہتی مر بھی سکتے ہو. تو وہ میری بیوی پاس تھی، تو اس نے ہم دونوں نے مشورہ کیا، تو ہم نے کہا چلو ہم رسک لیتے ہیں. انہوں نے جی وہ لگایا نا جب ٹیکا اور مشین میں مجھے ڈالا، تو میں تو پھول گیا. وہ کہتی مر بھی سکتے ہو، اس سے لکھ کے دینا پڑے گا. میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں. وہ 6 مہینے تک اس کی مجھے تکلیف رہی. تو یہ جو ڈاکٹر ہے نا،
اب اس کو پتہ ہے کہ ایک بندے کو بلڈ پریشر ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ دوائیوں سے ہوتا ہے بلڈ پریشر، دوائی میں کھاتا تھا تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا، تو اس کو نا مشین میں ڈال رہی ڈاکٹر 22 سال کی ڈاکٹر، اس نے کیا پڑھ لیا ہوگا، اس نے کیا تجربہ حاصل کیا ہوگا، کوئی ہے مطلب ایک تو نہیں نا، 100 میں ایک لاکھوں میں ایک جینیس پیدا ہو گیا جی، وہ بہت سمجھدار ہے جی، اس کی بڑی عقل ہے جی، وہ نبض دیکھ کے بتا دیتا ہے. اب یہاں تو جاؤ تو ہزاروں کے صاحب ہوتے ہیں، وہ سارے ہی جینیس ہیں کیا؟ کچھ نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ جو ہے نا، آپ یہ ڈاکٹروں کو نا زیادہ اہمیت نہ دیا کرو، کیونکہ ایک دفعہ آپ اسپتالوں کے چکر لگانے شروع ہو گئے نا، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ معاملے جو ہوتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتے. میں انشاءاللہ دوسری دفعہ نا میں آپ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دوسرا ویڈیو، میں نے بہت سے لگائے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، لوگ دیکھتے نہیں ہیں. اینی وے نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ یہ غور سے کام کریں، اس کے اوپر عمل کریں. تھینک یو.